بس جی بھائی بالکل جی نہیں مائک آن نہیں کرا تھا میں اس لیے اچھی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علم اٹھا دیا جائے گا، یقبض العلم یعنی علم اٹھا دیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ اور جہل عام ہو جائے گا، اور والفتن اور فتنے بھی عام ہو جائیں گے. فتنہ مطلب آزمائش یعنی ٹرائل ٹیسٹ، ایکسٹریم کنڈیشن جس میں انسان کا ایمان کا امتحان ہو جاتا. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ اور حرج زیادہ ہو جائے گا، اس کی کثرت ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ومل حرج اور یہ حرج کیا ہے، حراجیم ومل حرج یہ حرج کیا چیز ہے. تو قال ہاکذا بیدی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے بتایا، ہاکذا بیدی فحرف کانه یرید القتل یعنی قتل کرنے کی نشانی بتایا آپ ہاتھ ہلا کے. فحرفها کانه یرید القتل اور بعض روایتوں میں فحرکها ہے، فا کی جگہ کاف ہے، ہماری روایت میں فا ہے. جی عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال هكذا بيدي فحرفها كأنه يريد القتل. عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت اتيت عائشه رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فاشارت الى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فاشارت برأسها اي نعم فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. جی پہلی کی حدیث میں اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں کل بیان کرا تھا کہ علم جو ہے سو سینوں سے کھینچا نہیں جائے گا، بلکہ علم کی کمی جو ہوگی وہ علماء کے گزر جانے کی وجہ سے ہوگی. اور پھر آگے آئے گا کہ علماء گزر جانے کے بعد جاہل لوگ رہیں گے اور لوگ ان کو حاکم بنائیں گے، تو وہ خود بھٹکے ہوئے رہیں گے اور دوسروں کو بھٹکائیں گے، سمجھا. اور قتل اور مختلف گناہوں کی کثرت ہو جائے گی. اب یہ حدیث جو ہے یہ حضرت بی بی اسماء یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے بڑی بیٹی ہیں. تو آپ کی روایت ہے کہ آپ بی بی عائشہ کے پاس گئی تھی اور
بی بی عائشہ اس حالت میں تھی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ وہ نماز پڑھ رہی تھی، یعنی بی بی عائشہ نماز پڑھ رہے تھے، اور بی بی اسماء ان کو مخاطب کر کے پوچھے کہ فقلت ما شأن الناس، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کیونکہ لوگ سب پریشان تھے اس وقت. تو آپ بی بی عائشہ کو مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. فاشارت الی السماء، تو بی بی عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے، یعنی سورج کی طرف اشارہ کرے، کیونکہ اس وقت ایکلپس ہو گیا تھا، کسوف ہو گیا تھا. یہ دو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسوف اور خسوف. تو کسوف جو ہے سو سورج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سولار ایکلپس کے لیے. خسوف جو ہے سو لونار ایکلپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بعض جگہ اس کا الٹا بھی ہوتا، یعنی خسوف شمس کے لیے بھی ہوتا ہے اور کسوف قمر کے لیے بھی ہوتا ہے. مگر عام طور پہ کسوف جو ہے سو سورج کے لیے، خسوف خاص ہے سمجھا چاند کے لیے ہوتا ہے، یعنی چاند گہن، سورج گہن. تو جب سورج گہن ہوا تھا اس وقت اور لوگ پریشان تھے، تو بی بی عائشہ آسمان کی طرف اشارہ کرے. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، یعنی لوگ نماز، قیام بولے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ الکسوف، کسوف سورج گہن کی نماز پڑھ رہے تھے. فقال سبحان اللہ، یعنی اشارہ کرتے ہوئے یعنی سبحان اللہ کہیں آپ. تو پھر بی بی اسماء پوچھتی بی بی عائشہ سے، قلت آیتن، یہ کیا اللہ کی نشانی ہے؟ تو فاشارت برأسها، ای نعم، تو آپ اپنے سر سے اشارہ کرے کہ ہاں، کیونکہ نماز میں ہیں، کلام نہیں کر سکتے. فقمت، تو بی بی اسماء بھی نماز پڑھنے لگی. حتی علانی الغشی، حتیٰ کہ غشی یعنی جو ہے سو اونگنا، جو سو یعنی اس کا غلبہ آ گیا، سمجھے آپ، غشی کا. تو اب کیونکہ یہ مختلف یعنی کئی نمازیں تھے، کئی روایتیں ہیں صلاۃ الکسوف کے، تو اس میں ایسا بھی ہے کہ نماز ختم کر کے پھر جا کے دیکھتے کہ ابھی ایکلپس ہو رہا ہے یا نہیں ہوا، پھر نہیں ہوا تو پھر جا کے پھر سے پڑھتے. تو نماز کے بیچ میں بی بی اسماء جو ہے سو اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہی تھی، کیونکہ ان کے اوپر غشی غالب آ جا رہی تھی. تو وہ حالت کو ہٹانے کے لیے، وہ اس لیے بھی ہو رہا تھا کہ اگر بہت وہ سمجھے آپ، یہ عربستان ہے اور وہاں پہ بہت گرمی ہوتی، اور گرمی میں بہت دیر تک نماز میں ٹھہرے ہوئے رہے تو سمجھے آپ ایک قسم کی ایک نیند کی کیفیت آ جاتی. تو اس کو دور کرنے کے بی بی اسماء جو ہے سو اپنے سر کے اوپر پانی بار بار ڈالتی جا رہی تھی. پھر یہ نماز ہونے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر خطبہ دیے. فحمد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی، وثنا علیہ. اور یہ کوئی بھی خطبے کا طریقہ یہ ہے کہ شروعات کوئی بھی چیز کی کرے تو سب سے پہلے الحمدللہ بولنا. تو اس لیے آپ خطبے نکاح میں سنتے الحمدللہ نحمدہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ بولتے. تو کون سی بھی دعا بھی کرے تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین بولنا، پھر صلاۃ و سلام سرکار کے اوپر بھیجنا، پھر اس کے بعد دعا کرنا. یہ ہمیشہ طریقہ ہے دعا کا اور کون سے بھی خطبے کا. تو یہ ہمیشہ طریقہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز بولنے سے پہلے سب سے پہلے الحمدللہ اور اللہ کی تعریف بیان کرتے. ثم قال، اس کے بعد آپ فرمائے، ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں جو نہیں دیکھا، یعنی سب کچھ اللہ نے آپ کو دکھا دیا اس میرے اس مقام پہ، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی اللہ نے مجھے دکھا دیا. ہر چیز اللہ مجھے دکھا دیا اس مقام میں جو میں ہوں. فأوحی الیہ، تو مجھے وحی کی گئی، انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے قبروں میں. تفتنون یعنی تم لوگوں کو پرکھا جائے گا. الفتنہ بولے تو فتن الذهب، یعنی سونے کو پرکھا. سونے کو کیسا پرکھتے؟ اس کو آگ میں ڈالتے، اس کو جلاتے تاکہ اس میں سے پورا خالص سونا آنا. تو کوئی بھی آزمائش ڈال کے اس کو پرکھنا، اس کو فتنہ بولتے. انکم تفتنون فاوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تم لوگوں کو تمہارے قبروں میں پرکھا جائے گا. مثل او قریبا من فتنۃ المسیح الدجال. اور یہ فتنے کی سیویریٹی کیا ہے، اس کی یعنی گریڈ کیا ہے، کہ مسیح دجال کا جو فتنہ ہے نا اس کے قریب برابر ہے یہ فتنہ، یعنی اتنا زیادہ سیریس ہے، یعنی کافی سیریس میٹر ہے یہ. تو یقال، تو یہ پوچھا جائے گا، یعنی فرشتے جو آئیں گے منکر اور نکیر، تو یہ جو
انسان ہے جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، اسے پوچھیں گے ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟ یعنی اس آدمی بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ خبر میں 3 سوال جو ہیں اس میں کا ایک سوال یہ ہے ما علمک بہذا الرجل فاما المؤمن او الموقن، اب جو مؤمن رہیں گا یا موقن مطلب میں یقین رکھنے والا ہوگا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین رکھنے والا ہوگا. فاما المؤمن او الموقن فیقول، تو وہ کہے گا ہوا محمد، یہ محمد ہیں، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات والہدی، وہ ہمارے پاس ہدایت اور کھلے دلیل، بینات مطلب کھلے دلیل یعنی کلیئر پروفس لے کے آئے ہمارے پاس. فاجبناہ، تو ہم ان کا جواب دیں یعنی ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. فاجبناہ، ان کے اوپر ایمان لائے. واتبعناہ، تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، ان کے اوپر ایمان لائے. ہوا محمد ثلاثا، تو یہ 3 بار وہ آدمی جو بھی ہے مرا ہوا آدمی وہ یہ 3 بار کہے گا ہوا محمد کے وہ محمد ہے. فیقال، تو اسے کہا جائے گا یعنی منکر نکیر اسے کہیں گے نم، سو جا، صالحا، نم صالحا، یعنی اب تو اب، اور حدیث میں ہے کہ نم کا نوم العروس، یعنی جیسا دلہن سو جاتی ویسا سو جا. اور یہ عروس کے لفظ سے یہ عرس نکلتا ہے، سمجھا، کیونکہ دیدار مصطفیٰ ہو جانے کے بعد تو پھر آپ سوچئے کیا نہیں خوشی ہوں گی. فیقال نم صالحا قد علمنا ان كنت لموقنا به، مجھے یعنی ہم کو معلوم تھا کہ تم ان کے اوپر ایمان رکھتے، یعنی یہ منکر نکیر اس آدمی سے کہہ رہے ہیں. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، اور اب معاملہ کس کا ہے؟ منافق، مرتاب یعنی جو شک میں ہے. یہ موقن کا متضاد ہے، سمجھا، وہاں پہ 2 لفظ آئے تھے مؤمن اور موقن. تو مومن کا متضاد جیسے کیا ہے؟ منافق ہے. اور موقن کا متضاد یہاں پہ کیا ہے؟ مرتاب. مرتاب مطلب جس کو شک ہے. فیقول، تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اس کا آن ہے، اچھا، لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو سنا کچھ کہتے ہیں تو میں نے وہی کہا، مجھے نہیں معلوم. اور بعض جگہ ہاں ہاں وہ کہے گا، وہ یعنی پریشان ہو کے کہے گا. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ابی ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی انہیں، اور ان کے پاس شادی کر لیے بعد سے ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہیں کہ میں نے عقبہ کو دودھ پلایا، اور وہ عورت کو جس سے اس نے شادی کی، یعنی دونوں کو، میاں اور بیوی کو دونوں نے میں نے اس کو دودھ پلایا. تو عقبہ ان سے کیا کہے؟ فقال اللہ، عقبہ ان سے کہتے ہیں کہ ما اعلم، مجھے نہیں معلوم، انکی ارضعتینی، کہ تم نے مجھے دودھ پلایا، او ولا اخبرتینی، اور کیا تم نے مجھے یہ بتلایا اس سے پہلے. یعنی وہ عورت جو بول رہی تھی کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا، تو گویا انہوں نے اس کا انکار کر دیا قسم سے. پھر اس کے بعد حضرت عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، سفر کر کے مدینے کی طرف گئے اور آپ سے پوچھے، یہی مسئلہ پوچھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کیفا وقد قیلا، ایسا تم یعنی نکاح میں رکھ رہے ہو جبکہ یہ آلریڈی کہا گیا. یہ جب تمہیں ایک شک کی بات آ گئی کہ وہ یعنی ایک ہے کہ اگر وہ عورت سچ کہہ رہی ہے تو پھر وہ عورت کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ رضائی بہن ہو جاتی ہے، اور بہن سے تو نکاح جائز نہیں ہے. اور اگر شبہ بھی ہے تو شبہ کی بنا کے اوپر گناہ ہونے یعنی سزا ہونے کا ڈر ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تم اب تک اس عورت کو نکاح میں کیسا رکھے؟ کیفا وقد قیلا، کیسا، اور جبکہ کہا گیا، یہ تھا اس کا مطلب.
ففارق عقبہ، تو عقبہ ان سے یعنی طلاق لے لیے اور وہ کسی اور آدمی سے شادی کر لی. یعنی جب آپ کے پاس ایویڈنس ہے کوئی چیز کا تو اس علم کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے. اگر کہیں بھی گناہ کا شبہ ہے تو اس میں نہیں جانا چاہیے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں اور ایک ان کے پڑوسی تھے انصار میں، اور یہ آپ لوگ رہتے تھے ایک سمجھے آپ مدینے کے قریب مختلف گاؤں تھے. تو وہاں پہ ایک گاؤں تھے جہاں بنو امیہ بن زید رہتے تھے. وہی من عوالی المدینہ، عوالی المدینہ بولے تو مدینے کے قریب کچھ گاؤں تھے، وہاں پہ حضرت عمر رہتے تھے اور ان کے ایک ساتھی انصاری رہتے تھے جو آپ کے پڑوسی تھے. تو آپ دونوں ایک نوبت کر لیے تھے، ایک دن میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کروں گا اور ایک دن انہوں باری سے علم حاصل کریں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ اس دن کیا علم کیا وحی آئی اور کیا امور دین معلوم ہوئے. کیونکہ روزی روٹی کا بھی انتظام کرنا تھا، کیونکہ حضرت عمر تو مہاجرین میں کے تھے اور مہاجرین کے پاس سمجھے آپ شروع زمانے میں ان کو بہت سختیوں سے گزرنا تھا. تو ایک دن جیسو سمجھے آپ روزی کے لیے مقرر کرے، ایک دن سرکار کے پاس رہ کے علم حاصل کرنے کا ایک سمجھے آپ طے کر لیے تھے. تو یہ میوچول اگریمنٹ تھا حضرت عمر کے بیچ میں اور وہ انصاری صحابی کے بیچ میں. تو ہوا تھا کہ ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك. تو ایک دن وہ انصاری صحابی کا کہ ان کی نوبت تھی، ان کی باری تھی. پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئے، ان کے دروازے پہ زور سے کھٹکا مارے. فضرب بابی ضربا شدیدا، وہ زور سے کھٹکا مارے. فقال اثم ہوا، کیا ہیں آپ، یعنی حضرت عمر کا نام لے کے، کیا آپ ادھر ہیں کیا؟ ففزعت، حضرت عمر فرماتے کہ میں پریشان ہو گیا. فخرجت الیہ، تو ان کے پاس باہر نکلا. فقال، تو وہ کہے حدث امر عظیم، ایک بڑی بات ہو گئی، ایک بڑا امر عظیم بولے تو ایک بہت بڑی سنگین بات ہو گئی. تو جب معلوم ہوا کہ یہ، پھر وہ بی بی حفصہ کے پاس داخل ہوئے. بی بی حفصہ آپ کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی، تو ان کے پاس داخل ہو کے پوچھے، اور وہ بی بی حفصہ رو رہی تھی. تو ان سے پوچھے آپ کے اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، تو آپ یعنی عورتوں کو طلاق دی دیا؟ قالت لا، نہیں قال لا، ایک منٹ. فقلت اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو تم یعنی سب عورتوں کو جو سمجھے آپ سرکار کی جو بیویاں تھی، کہ ان سب کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی؟ تو قالت لا ادری، وہ کہی کہ مجھے نہیں معلوم. قالت لا ادری، تو بی بی حفصہ فرمائے کہ وہ نہیں معلوم. پھر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اور کھڑے تھے کہ پوچھے کہ آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا ہے کیا؟ تو آپ فرمائے کہ نہیں. تو پھر حضرت عمر اللہ اکبر کہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دینا یہ بہت بڑی امت کے لیے ایک پریشانی کی بات تھی. وہ ہوا تھا کہ یہ سورہ تحریم میں اس کا پورا ذکر ہے کہ
سرکار کے بیویوں میں ایک بی بی زینب بنت جحش تھے، جو آپ کی سمجھا کزن تھے، پھوپھیری بہن تھے، جیسا مجھے ایسا گمان ہے. تو اور بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ ایک سمجھے ایک گروپ تھا، اور بی بی زینب کا ایک گروپ تھا. اور وہ سمجھا سوتنوں میں قسم کا ایک ریلیشن شپ رہتا، سمجھا. تو ویسا قسم کا ایک ریلیشن شپ تھا. تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ سمجھا بی بی زینب کے پاس سرکار شہد پی کے آئے تھے. تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ ایک بات طے کر لیے تھے کہ آپ کے منہ میں سے کیا نام ہے کچھ بو آ رہی، بولے پورا یہ قصہ یاد نہیں ہے مگر تو آپ شہد پیے ہوئے تھے، تو وہ آپ کے منہ سے بو آ رہی، تو نہیں میں شہد پیا، بولے تو مغافیر، وہ شہد، وہ مکھی شاید مغافیر میں سے پی ہوں گی، اس لیے شہد میں بو آ گئی ہوں گی. تو ایسا کچھ فرمائے تھے. تو آپ اس کو ناپسند کر رہے تھے، اور اپنی بیویوں سے آپ کچھ عرصے تک علیحدہ ہو گئے تھے، سمجھے آپ، اور شاید نہیں پیوں گا بول کے آپ طے کر لیے تھے. تو اس لیے وہ سورہ میں ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو آپ اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہیں ایسی چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا ہے نا. آپ شاید حلال چیز ہے، آپ اس کو کیوں حرام کر لیتے. ایسے قسم کی سمجھے آپ وہ ہو گئی تھی. بعد میں پھر وہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ تمہیں اگر یعنی سرکار کے بیویوں کو مخاطبت کر کے اللہ پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں رسول ہونا تو پھر واپس رسول کے پاس لے جاؤ، اور اگر دنیا ہونا تو پھر اللہ تمہیں دنیا دے گا. ان کو اختیار دیا گیا. تو تب تمام بیویاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چنا. تو آپ اگر یہ قصہ کی تفصیل دیکھنا چاہتے تو سورہ تحریم اور سورۃ الاحزاب میں جو پارہ جہاں پہ شروع ہوتا اور اس کا پہلے کا پارہ ختم ہوتا، اس کی تفصیل دیکھ لے سکتے. سورہ تحریم میں یہ قصہ سمجھا آپ شروع کے حصے میں ہے. سورہ تحریم جو ہے سو 27ویں پارے میں، قد سمع کے آخری میں. عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. بیچ میں تھوڑا اٹینڈنس لینا پڑتا ہے. جی، تو ابی مسعود الانصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ سے یہ بیان کیا کہ میں جماعت کی نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں. لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں جماعت کی نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں کیونکہ ہمارے کو نماز پڑھنے والے صاحب نماز کو بہت لمبی کر رہے ہیں. مما یطول بنا، فلان ان کا نام نہیں لیا. ایک اور ایک حدیث میں آئے گا کہ حضرت معاذ بن جبل سرکار کے پاس نماز جماعت سے پڑھتے تھے، پھر اپنے قبیلے کے پاس جا کے پھر ان کو بھی نماز پڑھاتے تھے، اور بہت طویل صورتیں پڑھتے تھے. تو یہ وہی قصہ ہے یا کوئی اور قصہ ہے؟ یہاں پہ صاف نہیں ہے، بس فلان لکھا ہوا ہے. تو میں جماعت کی نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں کیونکہ فلاں صاحب ہم آپ کو نماز پڑھاتے ہیں اور نماز بہت لمبی پڑھتے ہیں. تو پھر یہ بات بتانے کے بعد کیا ہوا؟ فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في موعظة اشد غضبا من يومئذ. تو یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ بہت غصے میں آ گئے. اس کے بعد آپ فرمایا کہ ایھا الناس انکم منفرون، تم لوگ یعنی جماعت کی نماز پڑھنے سے بیزار ہو جا رہے ہو. اگر کوئی نماز پڑھائے، فمن صلی بالناس، کوئی نماز لوگوں کو پڑھائے، فلیخفف، تو نماز اس کو ہلکی کر دے. فلیخفف، اس کو
ہلکی کر دے. فإن فيهم المریضہ کیونکہ پڑھنے والوں میں بیمار ہوتے ہیں. فإن فيهم المریضہ والضعیفہ اور کمزور لوگ ہوتے ہیں. وذا الحاجہ اور اس کو حاجت کی کوئی ضرورت رہتی, کچھ حاجت پیش آ جاتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے, اگر کوئی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی تو پھر آپ نماز کو چھوٹا کر دیتے. تو لوگوں کو نماز سے بیزارگی نہیں آنا. کوئی نماز پڑھائے, یہ فرض نماز یا مراد ہے, تو نماز کو ہلکی رکھنا چاہیے. لوگوں کو بیزارگی نہیں آنا چاہیے عبادت سے. اس سے پہلے بھی آ چکا کہ دین کو آسان کرو, دین کو مشکل مت کرو. عن زید بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. تو حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا لقطہ کے بارے میں. لقطہ بولے تو گری ہوئی چیز, نیچے گری ہوئی چیز, وہ کچھ بھی ہو سکتا, پیسے ہو سکتے ہیں یا کسی کا کچھ مال ہو سکتا, تو ایسی گری ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا. تو آپ کیا فرمائے کہ اعرف وکاءها او قال وعاءها وعفاصها, کوئی گری ہوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں معلوم کرو کہ کس کا ہے. لوگوں سے پوچھو فلاں چیز ملی, یہاں ملی, اس کی ایسی ایسی شکل ہے, اس کا ایسا ایسا بندھن ہے. تو یہ لوگوں کے کو بولو کہ فلاں چیز ہے. تم عارف حسنتون, اور 1 سال تک ایسا پوچھتے رہو اس کے بارے میں, یہ ایسی گری ہوئی چیز. اس کے بعد ثم استمتع بها, پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ. فإن جاء ربها, اگر اس کا مالک آ جائے اس کے بعد, یعنی شروع میں آ جائے یا بعد میں آ جائے, فأدها إليه, تو پھر اس کو واپس کر دو. کوئی گری ہوئی چیز جو بھی تھی, یا کچھ پیسے تھے یا کچھ مال تھا, تو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ مال کس کا ہے, لوگوں کو بول کے معلوم کرنا. اور ایک سال تک جیسے ایسی کرتے رہنا, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آ کے اس کو کلیم نہیں کرا تو پھر تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, مگر فائنلی وہ چیز تمہاری نہیں ہوتی, وہ اس کے مالک کی رہتی ہے. اس کا مالک آیا تو تمہارا کام ہے اس کو واپس ادا کر دینا چاہیے. پھر وہ صاحب پوچھے فضالۃ الابل, اور اگر ایسی اونٹ ہے, یعنی وہ بھی کسی شخص کا ہو سکتا ہے نا, تو اس کے بارے میں پوچھے کہ کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جا سکتا. فضالۃ الابل یعنی کسی کی سمجھا بچھڑی ہوئی کوئی کسی کا اونٹ ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا. تو آپ کو یہ سوال سے بہت غصہ آ گیا. فغضب حتی احمرت وجنتہ, تو آپ کے رخسار اس سے لال ہو گئے. آپ اتنا غصہ ہے کہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو گیا کہ آپ غصے میں ہیں. آپ فرمائے مالک والا, تمہارا کیوں ہے اس کی پڑی ہوئی. معاہا سقا ہوا, اس کا پینا, اس یعنی اس کا کھانا پینا اس کے ساتھ ہے, اس کے جسم میں اللہ میں انتظام کرے کہ اس وہ پانی کے بغیر بھی جی سکتا, اور جھاڑیوں کے پتے وغیرہ کھا کے وہ زندہ رہ سکتا. تو تمہارے کو اس کی کیوں پڑی ہے, تو اس کو چھوڑ دو. مالک والا معاہا سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها, تو اس کو چھوڑ دو, وہ خود اپنے مالک سے جا کے مل جائے گی, یا اس کا حقیقی مالک جو اللہ ہے, یا اس کا عارضی مالک جو انسان کی شکل میں ہے. پھر پوچھا فضالۃ الغنم, تو اب کسی کی بچھڑی ہوئی بکری ہے, تو آپ فرمائے لکا, وہ یا تمہاری ہے, اولی عقیقہ یا تمہارے بھائی کی ہے, اولی ذئبی یا بھیڑیا کی سے, یعنی تم اس کو رکھ لینا زیادہ اچھا ہے. تم اس کو حفاظت سے نہیں رکھو گے تو کوئی اور تمہارا مومن پائے گا تو وہ اس کو رکھ لے گا, اور کوئی بھی نہیں رکھے گا تو پھر وہ
سمجھا وولفز کے لیے معلوم کیسے چھٹ گئی سمجھا. تو اگر ضروری ہے ایسا آپ کو خدشہ ہے کہ وہ مال ہلاک ہو جا سکتا تو پھر آپ اس کو رکھ لے سکتے، مگر کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے یہ جستجو کرنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے اور اس کو ادا کر دینا چاہیے. اگر 100 سال کے بعد بھی اس کا مالک ہوا تو وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی کبھی بھی، وہ اس کے مالک کی رہتی. منن مطلب سمجھے آپ حضرت اگر پیسے اگر باندھتے آپ. It can be a rope, it can be something to tie. وہ ہے بندھن، بندھنے کی چیز. حضرت اگر اس کے پیسے اگر رہے تو کسی کے پیسے رہے تو یاد رکھ لینا کتنے پیسے، اور پھر وہ صاحب آئے وقت اتنے پیسے دے دینا. خرچہ کر دی جی خرچہ کر دیا تو ہمارے پاس اگر پیسے نہیں اچھا کر تو پھر وہ واپس کرنا ہی پڑ، جی وہ ختم نہیں ہوتا. زیادہ اچھا رہتا ہے کہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی سمجھا ضرورت مند ہے انہیں خرچہ کر لیا مگر وہ قرضہ اس کے اوپر باقی رہتا عمر بھر، یا وہ صاحب اس کو خود معاف نہ کر دے. صدقہ خیرات اگر کسی کو کر دیا پیسے اگر مل گئے بعد 1 سال کے بعد خیرات بھی کرے تو بھی جیسے وہ مال آپ کا ہے نا، ٹو اسٹارٹ ود یو آر ناٹ دی اونر آف دیٹ مال. سو اگر آپ کچھ بھی اس کے ساتھ تصرف کرے تو فائنلی جو اونر آیا تو اس کو پورا ادا کرنا ہے. اگر انہوں معاف کر دیے کہ اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے بلکہ انہوں بولے تو پھر آپ کے پاس سے وہ بات اٹھ جاتی. اگر وہ اماؤنٹ اپن کہیں انویسٹ کرے تو اس کو پروفٹ کے ساتھ اپن واپس دینے کا ہے یا تو جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہی صاحب واپس ایسی دینا کرے تھے. ایک کوئی سمجھا کچھ ایسی جانوروں میں سے کچھ تھا تو وہ اس کو انہوں سمجھا ان لوگوں کو چرا کے کر کے پھر اس میں سے کچھ بیچ کے کر کے اور کئی جانوروں کو خریدے تھے. تو کل جا کے سمجھا آپ ایک پورا قصہ ہے وہ کہ وادی بھر کے جیسے جانور تھے تو وہ جب صاحب آئے ایک طویل عرصے کے بعد تو وہ پورے کے پورے جانور ان کے حوالے کر دیے کہ یہ آپ کا مال ہے. وہ ملا نہیں، میں کوئی قصہ نہیں تو میں یہاں بیان کرتا تھا. جو بھی اضافہ ان کو ہی دے دیے کیونکہ ان کے مال سے خریدے نا، تو امانت داری ہے. بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے بول رہے کیا؟ جی یہ جو آپ ابھی بولے بکریوں کا وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کیا یہ؟ اچھا میرے کو اندازہ نہیں ہے، شاید ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں سمجھا اس کا ریفرنس ملا نہیں تو اس لیے میں کلیئرلی نہیں بول سکتا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشیاء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال سلوني عما شئتم. قال رجل من ابي؟ قال ابوك حذافة. فقام آخر فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مختلف چیزوں کے بارے میں تو آپ یہ سوال کثرت سوال کرنے سے آپ اس کو ناپسند کیے. کریہا تو کثرت سوال کرنے سے سمجھے آپ منع کیا گیا. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو زیادہ سوال یہود و نصارہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر مختلف قسم کے پابندیاں آ گئے تھے تو زیادہ سوال کرنے لگے تو پھر کمپلیکیشنز ہے کیونکہ جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی پھر اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. تو سرکار ناپسند کے یہ سوال لوگ کر رہے تھے. جب یہ زیادہ ہو گئے سوال تو آپ کو غصہ آ گیا. پھر آپ وہ کیفیت میں بولے کہ سلونی عما شئتم، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، اور آپ غصے کی حالت میں ہیں. تو ایک صاحب آئے اور پوچھے کہ میرا باپ کون ہے. تو پوچھے کہ میرا باپ کون ہے کیونکہ وہ صاحب کو لوگ تانا دیتے تھے ان کے باپ کے بارے میں. تو یعنی کسی اور سے نسبت دیتے کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو، تم فلاں کے بیٹے ہو. تو لوگ ان کو تانا دیتے تھے، اس لیے انہوں پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من ابی، میرا باپ کون ہے.
قال ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے جو ان کے اصلی سمجھے والد تھے. فقام آخر، پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے. فقال من ابی یا رسول اللہ، میرے اور دوسرے صاحب یہی سوال پوچھے کہ میرے باپ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قال ابو کا سالم، تمہارا باپ سالم ہے، مولا شیبہ، شیبہ کا مولا. تو مولا لفظ جو ہے سو آقا کے بھی اس میں استعمال ہوتا اور مالک کے اس میں بھی استعمال ہوتا. فلما را، تو جب حضرت عمر یہ دیکھے کہ سرکار غصے میں ہے، تو قال، تو آپ فرمائے یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں تھے، تو آپ اور لوگ سوال نہیں اور مزید سوال نہیں کرنا، تو آپ وہ معاملے کو سمجھے آپ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ سے توبہ کرے آپ. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کلام جب کرتے، کوئی بھی بات بتاتے تو اس کو 3 بار دہراتے، آپ 3 بار دہراتے تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں. وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، اور اگر آپ کسی قوم کے پاس آتے تو ان کے اوپر ان کو 3 بار سلام کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. تو کوئی بھی اپن وظیفہ پڑھے تو اس کی کم از کم تعداد 3 ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی سمجھے آپ نفل عبادت کرنا چاہ رہے، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہ رہے، تو کم از کم اس کو 3 مرتبہ دہرانا چاہیے، کم از کم عدد وہ ہے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لهم اجران، رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ تعالی وحق موالیہ، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، مطلب ان کا جو اجر ہے وہ ملٹیپلائڈ انٹو 2، ان کو دوہرا اجر ملے گا. سب سے یہ 3 کیٹیگریز کیا ہیں؟ رجل من اہل الکتاب، ایک آدمی جو اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں، کتاب والے اہل الکتاب بولے تو یہود اور نصارہ کو بولتے اہل الکتاب. تو ایسا شخص ہے جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پہ ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد وہ آمن بمحمد، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا. تو یہ فرسٹ کیٹیگری ہے جن کو دوہرا اجر ہے. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ والعبد المملوک، اور کیسا غلام جو اذا ادا حق اللہ تعالی وحق موالیہ، جو اللہ کا بھی حق ادا کر دے، یعنی جو اس کے اوپر عبادت لازم ہوتی وہ عبادت کرتا ہے، اور جو اس کے آقا کے حقوق ہے وہ بھی پورا ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی دوہرا اجر ملے گا، چاہے وہ غلامی کیوں نہ ہو. تو غلام ہے تو وہ اپنے اللہ کا بھی حق ادا کر رہا اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کر رہا. اور ایک تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ ورجل كانت عنده امة، اور ایسا شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہے، یعنی ایک سمجھے آپ فیمیل سلیو، لونڈی اس کو بولتے، جس کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا ہے، یطاوا یعنی ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے. فادبا، تو اس کو وہ ادب سکھایا، فاحسن تأدیبا، اور اس کو بہت اچھا ادب سکھایا، وعلما، اس کو علم سکھایا، فاحسن تعلیما، اور بہت اچھی طرح سے اس کو علم سکھایا. تو اس کو ادب سکھایا اور اس کو علم سکھایا. اس کے بعد کیا کرا؟ ثم اعتقا، پھر اس کو آزاد کر دیا، وہ لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کا وہ شی از اے فری وومن. ثم اعتقا، اس کے بعد اس کو آزاد کرنے کے بعد فتزوجا، پھر اس سے سمجھے زواج یعنی اس سے میرج، اس سے نکاح کر لیا. فلہ اجران، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. سمجھے 3 کیٹیگریز ہیں.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ نکلے تھے اور آپ اس سے پہلے واز کیے تھے، تو آپ یہ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمائے، کیونکہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ سنے نہیں ہوں گے، تو ان کو آپ واعظ و نصیحت کرے اور ان کو خیرات کرنے کا حکم دیے، وہ امرہن بالصدقہ. تو حکم کے مطابق عورتیں پھر اپنے مختلف سمجھے زیور کی چیزیں لا کے حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی. تو فجعلت المرأۃ، ایک عورت آ کے تلقی القرطہ، قرطہ والے تو کان کی بالی کو بولتے، والخاتم، خاتم والے تو انگوٹی کو بولتے، تو کان کی بالیاں اور انگوٹیاں وہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث
اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ او نفسہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سب سے خوش نصیب لوگ کون سے ہوئیں گے آپ کے شفاعت سے قیامت کے دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کے یہ فرمائے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی پوچھو گے، یعنی تمہارے حدیث سننے کے جستجو دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سوال تم ہی پوچھنے والے ہو. تو سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ میری شفاعت سے وہ لوگ ہوں گے جو خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ بولیں گے اپنے دل سے یا اپنے نفس سے. تو وہ لوگ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے جو پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ بولیں گے. لا الہ الا اللہ مطلب اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی جڑا ہوا ہے، یعنی پورا جو اسلام ہے اور تمام ایمان کے جو شاخیں ہیں اور اسلام کے جو ارکان ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ اللہ علم کو ایسا نہیں اٹھائے گا جیسا کہ وہ سینوں سے مٹا دے گا یا کھینچ لے گا، بلکہ علم کو ایسا اٹھایا جائے گا علماء کے ختم ہونے سے، بقبض العلماء، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد لوگ ایسے سرداروں کو چنیں گے جو جہال، شدید جاہل رہیں گے. جاہل سرداروں کو چنیں گے اور ان سے مختلف معاملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہی جاہل سرداروں سے، تو وہ بغیر اس کے علم کے فتویٰ دیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ فیصلہ کریں گے بغیر علم کے ساتھ فیصلہ کریں گے. فَضَلُّوا، وہ خود بھٹکیں گے، وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. یہ پہلے گزر چکی ہے حدیث، تھوڑے الفاظ میں سمجھے آپ ویریشن سے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من نار. فقالت امرأة منهن واثنين، قال واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہیں کہ مردوں نے ہم کے اوپر غلبہ پا لیا، کیونکہ مرداں آپ کے ساتھ مسلسل رہتے اور علم حاصل کرتے اور مختلف امور دین معلوم رہتے ان کو، تو آپ ہمارے لیے ایک دن رکھ لیجئے، ہمارے لیے مختص کر دیجئے، اور تاکہ ہم آپ سے علم حاصل کر سکیں. تو ویسے ہی جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان سے وعدہ کیا کہ ایک دن ان کے لیے مختص کر دیں گے، اور وہ اس دن میں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ اور نصیحت اور مختلف امور دین آپ کو بتایا، ان لوگوں کو حکم دیے. تو اس میں جو فرمائے سو یہ تھا کہ ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثة من ولدها، تم میں سے کوئی ایک عورت جس کے 3 بچے اس کے سامنے گزر جائے، یعنی تقدم وہ آگے بڑھا دے، اس کے زندگی میں 3 بچے اس کے سامنے ختم ہو جائے، تو وہ 3 بچے جو گزر گئے اس کے زندگی میں، وہ اس کے لیے آگے دوزخ کے کیسے ایک آڑ بن جائیں گے، حجاب، ایک آڑ بن جائیں گے، یعنی اس کو آگے دوزخ کے سے سمجھے آپ حفاظت ہو جائے گی.
3 بچے اس کے گزر جانے کی وجہ سے اس کی زندگی میں. تقدم مطلب آگے بڑھا دینا، یعنی اس کی وہ ابھی سمجھے مر کے اللہ کے پاس نہیں گئے مگر اس سے پہلے اس کے 3 بچے چلے گئے، اس لیے تقدم ہوئے. فقالت امرأة منهن، تو ان میں وہ عورتوں میں سے ایک عورت بولی وثنینی، اور 2 اور اگر 3 کے بجائے 2 بولی تو قال وثنینی، تو آپ فرمائے 2 بھی، یعنی اگر صرف جس کے 2 بچے بھی اس کے سامنے گزر جائے تو وہ بھی اس کے لیے آڑ بجیں گے. وفی روایت عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے لم یبلغ الحنث، جو گناہ کرنے کی عمر نہیں پائے. حنس بولے تو گناہ کو بولتے، اسم. سورہ واقعہ میں ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، حنس بولے تو گناہ کو بولتے، اسم. تو لم یبلغ الحنث یعنی بلغا بولے تو پہنچنا، تو گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی وہ بالغ نہیں ہوئے، کیونکہ جب تک بلوغ نہیں ہوا، جب تک سمجھے آپ پیوبرٹی نہیں آتی، ان لوگوں کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں رہتا. تو 3 بچے نابالغ بچے گزر گئے تو وہ سمجھے عورتوں کے ایسے وہ ایک قسم کی آڑ ہے آگے دوزخ سے. 2 بھی ہیں اس میں شامل. عن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت اوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا، جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہونے والا ہے. تو یہ سنتے ہی بی بی عائشہ کہی کہ کیا اللہ ایسا نہیں فرماتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب آسان حساب لیا جائے گا. قرآن میں ہے نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذالک العرض، یہ پیش کرنا ہے. انما ذالک العرض، عرض عرضہ بولے تو پیش کرنا، یہ صرف پیش کرنے کے معاملے کا ہے. ولکن من نوقش الحساب یہلک، تو جس کا حساب کیا گیا اس کا وہ ہلاک ہونے والا ہے. یعنی ہم جو تمام اگر عمر بھر بھی ہم تمام نوافل پڑھ لے اور ہماری پوری عبادت میں گزر گئی اور ہماری عمر بھی 1000 سال بھی ہو گئے اور اس میں پوری عمر بھر ہم صرف عبادتوں میں بھی گزار لیے تو بھی ہلاک ہونے والے ہیں اگر حساب کتاب ہوا تو. جو کوئی بھی جنت میں جانے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے جانے والا ہے. کسی کی نماز کوئی شمار میں نہیں ہے، کوئی بھی عبادت شمار میں نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ خیر القرون تھے، خیر القرونی قرنی. تو وہ زمانے کا معاملہ ایسا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہیں کا کوئی 1/3 نماز لے کے جا رہا، کوئی تمہیں کا کوئی ایک یعنی پاؤں نماز لے کے جا رہا، تو وہ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہے. تو ہم کون سے شمار میں ہیں؟ ہمارے نمازیں کون سے شمار میں ہیں؟ ہم صرف حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتے کہ میں اتنے کر لیا، میں اتنے کر لیا. بعض لوگ تو نمازیں بھی گنتے ہیں، معاذ اللہ کمپیریزن بھی کرتے کہ میں اتنے پڑھ لیا، میں اتنے پڑھ لیا. تو کوئی شمار نہیں ہے. 1000 سال بھی اگر آپ عبادت کر لیے، عمر بھر بھی کر لیے، تو اگر حساب کتاب ہوا تو ذرے میں چلے آتا وہ، اور پھر دوزخ میں چلے جاتے اس کی وجہ سے. جی ہاں نہیں، وہ نمبرز کو مت دیکھے، مختلف نسخوں میں مختلف رہتے. اب سمجھے، اب یہ آپ کو بتا دوں، یہ صحیح البخاری ہے نا، یہ روایت ہے سمجھے آپ، اصیلی، ہروی، سجزی،
اور یہاں پہ سمجھے پورے رموز ہیں، کئی نسخے ہیں یہ، تو یہاں پہ انہوں پورے نسخوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ انہوں سمجھا بیان کر دیتے، تو اس میں حدیث میں آگے پیچھے بھی ہوتے سمجھا. عن ابي شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته اذناي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم فتح کے دن یعنی فتح مکہ کے دن فرماتے ہوئے سنا. وہ جو بھی فرمائے تھے اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا. سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، اور میرا دل اس کو بہت اچھی طرح سے وہ ابصرت عینایا، اور میرے دونوں آنکھیں اس کو دیکھا. یعنی وہ تمام کانوں کا سننا، دل سے یاد کر لینا اور آنکھوں سے پورا دیکھنا. تو یہ واٹ ایور آئی ایم سیئنگ آئی ٹیک کمپلیٹ اتھارٹی فار دیٹ. آئی ہیو ہرڈ یعنی وتھ شیورٹی. تو حین تکلم بھی، تو جب یوم فتح مکہ کے دن جو آپ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے تو اس میں حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے جیسا ہمیشہ آپ بیان کرتے. ثم قال، پھر آپ فرمائے ان مکہ حرمہ اللہ تعالی، مکے کو اللہ اس کی حرمت قائم کری، اس کو حرام کر دیا، یعنی اس میں قتال نہیں ہو سکتا. ولم تحرم الناس، اللہ تعالی مکے کو حرام قرار دیا، لوگوں اس کو حرام قرار نہیں دیا. ولم تحرم الناس، لوگوں نے اس کو حرام قرار نہیں، بلکہ اللہ اس کو حرام کر دیا، مکے کو حرام کیا. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر، تو کوئی شخص جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخری دن یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ بات سمجھا حلال نہیں ہے، کوئی درست نہیں ہے کہ ان یسفک بها دما، کے مکے میں وہ خون بہائے، ولا یعضد بها شجرا، یا کوئی جھاڑ کو کاٹے یا اکھاڑے. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قتال کیے تھے فتح مکہ کے وقت، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، تو اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ یہ دلیل پیش کرے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں قتال کرے تھے فتح مکہ کے وقت، تو اسے کہہ دو فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے قد اذن لرسولی، وہ رسول کے لیے جیسو اجازت دی تھی، اذینہ مطلب اجازت دی تھی. ولم یاذن لکم، مگر تم کو اجازت نہیں دی. وانما اذن لی ساعتا، اور معاملہ اتنا ہی تھا کہ اللہ نے مجھ کو ایک گھڑی بھر کے لیے ہی اجازت دی تھی. ساعتا من نہار، یعنی فار اے پیریڈ، شارٹ پیریڈ آف ٹائم اللہ نے مجھے اس یعنی اس کی حرمت سمجھے ایکسیپشنلی وہ اس وقت کے لیے اجازت دی تھی. ثم عادت حرمتها، پھر واپس اس کی حرمت قائم ہو گئی. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، جیسا پچھلے دن کی تھی. امس بولے تو یسٹرڈے، جیسے پچھلے دن کی جیسے حرمت تھی آج بھی وہی حرمت ہو گئی. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور جو موجود ہیں وہ جو لوگ نہیں ہیں موجود ان کو یہ بات پہنچا دے. يُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. تو مکہ شریف گئے تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی جھاڑ پتے وغیرہ نہیں توڑنا چاہیے. جی بھائی، ولم یحرم الناس ہے اس میں ان مکہ کے بعد ولم یحرم ان مکہ حرمها اللہ تعالی ولم تحرمها الناس.
وَلَمْ تُحَرِّمْهَا النَّاسُ، لوگوں نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. جی وہی پورا سٹی کے حد تک ہے. حدود حرم، مکہ از حدود حرم، جو بھی حدود حرم کے اندر دیٹ از مکہ. کچھ بھی نہیں، نہ کوئی شکار کر سکتے، نہ کوئی جھاڑ کو اکھاڑ سکتے، نہ اس کو توڑ سکتے، نہ کوئی پتے توڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اجتناب کرنا چاہیے اسے. تو کوئی مزید چیز آپ کو وہ کر رہی تو، یعنی جو چیز آپ کو کوئی کیڑا آپ کو کاٹا تو آپ اس کو مار سکتے، اس کے علاوہ نہیں. عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. یہاں پہ پاور پوائنٹ میں الگ ہے حدیث، مگر یہ حدیث ایسی ہے، لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. یہاں پہ فلیلج النار ہے، فلیتبوأ مقعده من النار ہے روایت کے لحاظ سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ نہیں باندھو، جھوٹ بیانی مت کرو. لا تکذبوا علیہ، ایسا مت کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کہا. رسول کے اوپر جھوٹ مت باندھو. فإنه من كذب علیہ، کوئی جھوٹ بیان نہیں کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی اگر آپ بات بولے کہ حدیث رسول، حدیث نبی، یہ حدیث ہے، تو اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. پوری تحقیق کرے بعد سے آپ بولنا کہ حدیث میں ایسا آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. کہ اگر وہ غلط بیانی ہو گئی، بالعمد ہو گئی، تو پھر اپنا دوزخی ہونے کا سمجھے آپ انتظام کر لے رہے ہیں جیسا ہے. تو حدیث بیان کرنے اگر آپ کو پورے الفاظ کا حفظ نہیں ہے تو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، او کما قال، اور جیسا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہاں پہ بالعمد نہیں ہے، یہاں پہ صرف من کذب علیہ ہے. اور دوسری جگہوں پہ آئیں گا کہ بالعمد، یعنی پورے انٹینشنلی، کوئی جانتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا پھر بھی بول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو وہ تو پھر دوزخی ہے، سمجھا، دوزخ پر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. تو حضرت سلمة بن الاکوع سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ کوئی ایسا مجھ پر کہے کہ جو میں نہیں کہا. من یقول علیہ، کوئی مجھ کو کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور جبکہ میں نے نہیں کہا، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اس کو ڈھونڈ لے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل في صورتی ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرا نام رکھو، انہیں بچوں کا نام جو رکھتے ہو تو میرا نام رکھ سکتے ہیں، محمد رکھ سکتے ہو، مگر میری کنیت مت رکھو. کنیت مطلب نام جیسا اپنے بچوں کی نسبت سے رکھنا. جیسا میرا نام عبدالرؤف ہے اور سفیان ہے، تو میں اس کے بجائے میرے بڑے بیٹے کا نام زکریا ہے تو میں اپنا نام ابو زکریا رکھ سکتا ہوں. ابو زکریا میری کنیت ہو جاتی. جو بھی میرا بڑا بیٹا ہے تو میں زکریا کا باپ بول کے پکاریں گے لوگ، تو وہ ابو زکریا. تو ایسا سرکار کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے تھے. تو نام جو رکھ سکتے محمد رکھ سکتے سرکار کا نام، مگر سرکار کی کنیت نہیں رکھ سکتے، ابو القاسم نہیں رکھ سکتے. ابو القاسم نام نہیں رکھ سکتے، محمد نام رکھ سکتے. ومن رآنی فی المنام، اور جو کوئی بھی مجھ کو خواب میں دیکھا، یعنی سرکار کو جو بھی خواب میں دیکھا، فقد رآنی، تو وہ مجھ کو ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری
صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس سے ہٹ کے وہ کسی کی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کے وہ کسی کی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور بالعمد کوئی مجھ کو جھوٹ بیانی کرے میرے متعلق سے تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حبس عن مکة الفیل او القتل وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون الا لا تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی الا وانها حدثا من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکے سے روک رکھا فیل یعنی ہاتھیوں کو، او القتل یا قتل کو، یعنی مکے میں قتل نہیں ہو سکتا، اور مکے میں وہ اصحاب الفیل تھے یعنی جو ہاتھیوں والے تھے جو حبشہ سے آئے تھے، ابیسینیا سے آئے تھے، وہ لوگ مکے میں داخل نہیں ہو سکے بلکہ مکے کے باہر ہی ہلاک ہو گیا بابل کے ذریعے۔ تو اللہ نے ان کو روک رکھا یعنی قتل سے، اور سمجھے آپ ہاتھیوں کے لشکر سے بھی بچا کے رکھا۔ اور مکے کے اوپر کس کو غلبہ عطا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، یعنی فتح مکہ کی وجہ سے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، یہ جان لو فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، یہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے میرے سے پہلے اور میرے بعد بھی۔ اللہ اور آگاہ ہو جاؤ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ میرے لیے بھی حلال صرف کچھ گھڑی کے لیے، کچھ سمے کے لیے میرے لیے حلال کی گئی تھی۔ اللہ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، اور یہ اب جو گھڑی ہے یہ جو جس میں حلال کی وہ بھی حرام ہے۔ لا يُقْتَلَى شَوْكُهَا، اس کا یعنی اس کے کانٹیاں اور اس کے جھاڑ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ولا يعضد شجرها، نہ کوئی جھاڑ اکھاڑا جائے گا کاٹا جائے گا۔ ولا تلتقط ساقطتها، نہ کوئی گری ہوئی چیز اس کی اٹھا کے لے سکتے کوئی بھی، الا لمنشد، مگر وہ کوئی جو چیز اٹھا کے اس کے مالک کی جانکاری کرنا چاہے تو اسے وہی اٹھا سکتا ہے۔ فمن قتل، اور کسی کا اگر قتل کیا جائے، فهو بخیر النظرین، تو وہ تو اس کے لیے دو صورتوں میں سے عمدہ صورت یہ ہے، تو جس کا بھی قتل کیا گیا تو اس کے یہ دو صورتوں میں سے عمدہ صورت یہ ہے کہ اما ان یعقل، یا اس کی دیت دی جائے، یعنی اگر کسی صاحب کا قتل ہو گیا تو جو صاحب کی جو فیملی والے ہیں جو قاتل سے دیت طلب کریں گے، اور دیت کتنی ہوتی؟ 100 اونٹ کی قیمت ہوتی۔ 100 اونٹ کی کتنی قیمت ہوتی؟ وہ اس کی دیت ہوتی، تو وہ اس کی دیت ادا کرنا، یا ان یقاد اہل القتیل، یا اس کو قصاص کر دینا۔ اور قصاص کا حق جس کے وہ فیملی والے جن کے مرڈرڈ وکٹم ہے نا، اس کی فیملی والے، ان کو حق پہنچتا قصاص کرنے کا، تو ان کے اوپر ہے، وہ چاہے تو اس کو اس سے دیت لے لے، یا جو ہے سو اس کا قصاص طلب کرے، یعنی اس کا قتل طلب کرے۔ پھر یمن سے ایک صاحب آئے، فجاء رجل من اہل الیمن، اور بولے کہ اکتب لی یا رسول اللہ، اور آپ میرے لیے ایک نوشتہ لکھ دیجئے۔ فقال اکتبوا لی ابی فلان، تو فلاں ابو فلان کے لیے، فلاں صاحب کے لیے نوشتہ لکھ دو۔ فقال رجل من قریش، یعنی آپ جو بھی اب فرمائے وہ آپ لکھوا دیجئے، یمن کے صاحب تھے۔ تو فقال رجل من قریش، تو قریش میں سے ایک صاحب بولے الا الاذخر، اذخر کو چھوڑ کے، یہاں پہ کیا فرمائے تھے کہ کوئی جھاڑ کو نہیں کاٹ سکتے، کوئی پتے کو نہیں کاٹ سکتے، کوئی کانٹی کو نہیں کاٹ سکتے، تو قریش میں ایک صاحب بولے کہ الا الاذخر، اذخر کو چھوڑ کے
اسکر ایک جھاڑ ہے، خوشبودار جھاڑ ہے، تو اس کو چھوڑ کے یعنی اس کو ہم لوگ کاٹنے کی اجازت دیجیے جو مکے میں اٹھتا ہے. تو فَإِنَّا نَجْعَلَهُ فِي بُيُوتِنَا، کیونکہ ہم اسقر کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور ہمیں قبور کے اوپر لگاتے ہیں، وَقُبُورِنَا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاسقر، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مان لیا اور کہا کہ اسقر کو چھوڑ کے، تو اسقر کو کاٹنے کی اجازت ہے. آخری حدیث. حضرت یعنی اس حدیث سے یہ معلوم بھی ہو رہا کہ جھاڑ قبر کے اوپر جھاڑ بھی لگا سکتے ہیں. جی ہاں، جھاڑ بھی لگا سکتے. اس حدیث سے اس سے پہلے بھی مطلب آگے آئیں گے انشاءاللہ کہ وہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو اس کو 2 ایک جھاڑ کو اس کے تنے کو کاٹ کے 2 قبروں پہ لگا دیے تھے. سنتے اسی سے ماخذ ہے پھول چڑھانے کا. جی حضرت، وہ اس سے پہلے جو حدیث بیان کرے تھے اس کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شخص کا قتل کیے تھے کعبے کے اندر، یعنی انہیں سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو اس بنیاد پہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ابھی تو اپن اس پہ نہیں پڑھے، بخاری میں نہیں تو پڑھے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما اشتد بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض، تکلیف آپ کی بڑھ گئی، جب آپ کی تکلیف اور مرض آپ کا بڑھ گیا، تو آپ فرمائے کہ میرے پاس وہ لکھنے کا سامان لا لو. ایتونی بکتاب، لکھنے کا سامان لا لو تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس کی وجہ سے تم اس کے بعد نہیں بھٹکو گے. لا تضلوا، تم نہیں بھٹکو گے، بعدہ، اس کے یہ لکھنے کے بعد تم نہیں بھٹکو گے. اب یہ نوشتے میں آپ کیا لکھنے والے تھے اس کے بارے میں علماء جو فرماتے ہیں، امام نووی فرماتے، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فرماتے فقال عمر رضی اللہ عنہ، پھر سرکار یہ پوچھے کہ میرے پاس ایک کچھ لکھنے کا سامان لا لو تو میں ایک نوشتہ لکھ کے دے دوں جس کے وجہ سے تم نہیں بھٹکو گے. تو حضرت عمر یہ سن کے فرمائے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرض یعنی آپ کے اوپر غلبہ آ گیا اس کا. اور عندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. حسبنا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو یعنی حضرت عمر وہ بول رہے تھے کہ یعنی آپ تکلیف مت کرے، نہیں کرے تو اچھا ہے. تو اس کے بارے میں مختلف علماء فرماتے، امام نووی فرماتے کہ شاید حضرت عمر کہ آپ ایسے چیزوں یا امور کے بارے میں لکھ لیں جو امت نہیں کر سکے گی، یعنی لأنه خشی ان یکتب امورا فیعجز عنها فیستحق العقوبہ. تو اچھا تھا کہ سرکار کچھ یعنی جو بھی لکھیں گے تو پھر وہ دیٹ ول بی سیلڈ، پھر وہ کمپلسری جیسے کرنا پڑے گا، اور اگر امت نہیں کر سکے گی تو پھر وہ لوگ عذاب کے تو ایک امام نووی کا قول ہے. امام بیہقی کا قول کیا ہے کہ قصد التخفیف، کہ سرکار کو آلریڈی بیماری ہے، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے تو اس کی وجہ سے آپ روکے. اور ایک وجہ بتائے امام ان یکتب استخلاف ابی بکرین، کے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آپ لکھ دینا چاہتے تھے. امام بیہقی کا قول ہے. تو امام نووی کا امام بیہقی سمجھا آپ کہ سرکار وہ نوشتہ کیوں لکھوانا چاہ رہے تھے. تو اس کے بعد حضرت عمر کیا فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا بولے تو ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، فاختلفوا، تو اس کے بعد اختلاف ہوا، جو بھی صحابہ تھے یعنی تضاد ہوا رائے کے بعد اس میں. وکثر اللغط، اور اس میں شور مچنے لگا. لغط مطلب شور مچنے لگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقال قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ. قوموا عنی ولا ينبغي عندي التنازع، اور میرے پاس جھگڑا مت کرو.
تو اب یہ فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس جھگڑا مت کرو. سمجھے؟ اب یہاں تک تو یہاں پہ توقف کریں گے انشاءاللہ آگے کا کل. تو آگے اگر کر سکے تو انشاءاللہ کتاب العلم تکمیل ہو جاتا. اور کسی کے احادیث چھوٹے کیا؟ جی میرے شروع کے چھوٹے اپ ٹو 76 شروع کے 76 تک اچھی چھوٹے. بات. اپ ٹو 76. ایک منٹ. اسٹارٹنگ کے 4 تھوڑے بریک ہوئے تھے اسٹارٹنگ. آپ پوچھ رہے تھے حرم کے اندر سے پتھرے اور مٹی لے کے اب جو کہا گیا کہ وہاں پہ قتل نہیں کر سکتے, وہاں پہ یعنی وہ نہیں کر سکتے آپ جیسو شکار نہیں کر سکتے وہاں, مگر اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں کرتا, میں بول نہیں سکتا. میں امی سے پوچھ کے بولنا پڑتا کیونکہ امی کامل الفقہ کر رہے نا, امی سے پوچھتا ہوں. پیچیدہ مسئلے رہتے کوئی اپنے رائے سے نہیں بول سکتے, پوری تحقیق کر کے بولنا پڑتا.